ان عورتوں میں سے یعنی ازواج مطہرات میں سے جسے چاہیں دور کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے آپ نے ہٹا دیا تھا تو اسے قریب کر لیں، پھر جگہ دے دیں، طلب کر لیں، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور تخصیص کو بیان فرما دیا ہے۔ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، باقی کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے لیے بھی نہیں ہے، صحابہ اکرام کے لیے نہیں ہے، اہل بیت اعظام کے لیے نہیں ہے، باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم، یہ اجازت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نہیں، خالص آپ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں برابر اوقات وغیرہ کی تقسیم کریں، یہ حکم آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کا منصب ہی ایسا ہے، آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، آپ نے امت کو جو وقت دینا ہے اور ریاست اسلامی کی جو ضروریات ہیں ان میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو حکم کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 تک ہی ہو سکتی ہیں، تو وہ ان میں اپنے اوقات برابر تقسیم کرے گا، ان میں اخراجات برابر تقسیم کرے گا، گویا کہ اس شخص کی پوری زندگی یا تو 2 حصوں میں بٹی ہے یا 3 میں یا 4، کسی جگہ کوتاہی کرے گا تو مجرم ہوگا۔ لیکن یہ حکم نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ آپ کی مرضی، جس طرح اوقات کی تقسیم کریں، سارے معاملات کو جس طرح آپ مناسب سمجھیں، اپنی فرصت کو دیکھ کے آپ کے لیے اجازت۔ کسی کو کم وقت دیں، کسی کو زیادہ دیں، کسی کو بالکل وقت آپ نہیں دے رہے تھے پھر اس کو وقت دینا شروع کر دیں، آپ پہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حرج نہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں۔ اس میں ایک حکمت کو بیان کیا اللہ پاک نے، ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہ، یعنی اب جو آپ کے حرم میں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے بھی اس میں آسانی ہو جائے گی، وہ جو سوتن والی آگ ہے ان کے ہاں وہ نہیں جلے گی، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے
تو پھر ان میں اس قسم کی دوڑ نہیں رہے گی۔ انہوں نے بھی تو عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ پیش کرنا ہے۔ گویا کہ یہ جو سوتن والا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ایک جھگڑا بنتا ہے، ماحول تلخ ہوتا ہے، اور پھر اسی میں عورتیں بہہ جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی عطا کو دیکھیں گی، جو آپ نے وقت عطا کر دیا، جو چیز عطا کر دی، بس اس پہ وہ راضی رہیں گی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ اگر انہیں یہ حق دے دیا جاتا جس طرح امت کے مردوں کو فرمایا تمہاری عورتوں کا یہ حق ہے، تو پھر تو یہ مسئلہ ہی کھڑا رہتا۔ 8-10 گھروں سے یہی آوازیں لگتی رہتی، ان کی آپس میں پھر کھینچاتانی چلتی رہتی، تو امت کے لیے کیا کردار ادا کرنا تھا۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ آپ کا دیدار ہوگا بس کافی ہے۔ اب انہیں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اوقات میرے، یہ اس کے، یہ ایسے یہ ایسے، کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو آپ عطا کر دیں گے اس پہ وہ راضی رہیں گے۔ یہ اختیار حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا، لیکن ازواج مطہرات خود فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختیار کو پوری زندگی میں استعمال نہیں فرمایا۔ برابر اوقات کی تقسیم رکھی۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، برابر تھوڑا تھوڑا جتنا وقت رکھا ہے، ایک کے ہاں گئے، ملاقات کی، خیریت معلوم کی، بات چیت کی، اتنا دوسرے کے ہاں میں، بس عصر مغرب کے درمیان یہ آپ کا معمول ہوتا تھا، لیکن سب میں برابر۔ پھر راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی، خود ازواج مطہرات کو بھی پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پابند ہوں کہ راتوں کی تقسیم برابر ہو، لیکن آپ نے برابر رکھی، یہاں تک کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ، وہ زیادہ عمر کی ہو گئی، تو انہوں نے اپنا وقت حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیا خود۔ حضور نے اس طرح نہیں کیا کہ کسی کا کسی دوسرے کو دے دے، دوسری زوجہ کو دے دے، اور باقی بھی جو تقسیم ہوتی تھی آپ نے برابر فرمائی۔ لیکن جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح لاگو نہیں ہے کہ آپ نے برابری کرنی ہے۔ اس پر بھی حضور علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو میرے بس میں ہے اس میں نے بالکل برابری رکھی ہے، اور جو چیز میرے بس میں نہیں آپ کے بس میں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یہ دعا کرتے تھے، حدیثوں میں یہ دعا آئی، باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت۔ اگر ان میں سے کسی کو الگ بھی کر دیا آپ نہیں جا رہے وہاں، کئی عرصے سے نہ جائیں، اور پھر آپ جانا شروع کر دیں تو کوئی آپ کے لیے اس میں حرج نہیں۔ اس اختیار کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں برابری کی، اس کی گواہی ازواج مطہرات خود دیتی۔ اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو 2 راتیں ملتی تھیں ان کے مقابلے میں باقیوں کے ہاں 1 رات آپ گزارتے تھے، ایک سیدہ کے ہاں آخر میں 2 راتیں، تو حضرت سودا نے اپنی رات حضرت عائشہ کو دے دی تھی میری طرف سے۔ اب اس آیت سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ بھی حکم نہیں تھا کہ وہ اس میں برابری کریں، اس کے باوجود آپ نے سب برابر رکھا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تمہارے دلوں کی بات نہیں، سب اللہ کو علم ہے، اور اللہ پاک بردبار ہیں،
سختی کا معاملہ نہیں فرماتے، سب کے ساتھ نرمی، پردہ پوشی اور محبت کا معاملہ فرماتے۔ ذرا سی سختی پہ آ جائیں تو کون ٹھہر سکتا ہے اپنے قدموں پہ؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے اپنے قد کے ساتھ؟ اگر اللہ پاک کی طرف سے ذرا سختی آ جائے، چھوٹی سی بیماری بدن میں پیدا کر دیں، انسان بیکار ہے۔ ہے حلیمہ، نرمی فرماتے ہیں، بردباری ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نکاح فرمائیں جس سے چاہیں، امت کی عورتوں میں سے، اپنی جو کزن ہیں ان میں سے بھی، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی، یہ سب جائز ہے، امت کے لیے بھی جائز ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، مہر بھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ مہر کریں، یہ بھی بات آ گئی، لیکن آپ نے سب کے مہر مقرر کی۔ یہ خاص حکم ہے آپ کے لیے، باقی امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ پھر ازواج مطہرات میں اوقات وغیرہ کی جو تقسیم ہے اس میں بھی آپ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں کر لیں، یہ خاص حضور علیہ السلام کے لیے حکم ہے۔ اب آیت نازل ہوئی، لا یحل لک النساء من بعد، یہ جتنے نکاح ہو چکے ہیں، جتنی ازواج آپ کی ہیں، بس اب مزید آپ نکاح کسی سے نہیں کریں۔ یہ آیت آ گئی، اس میں حکمت نظر آتی ہے نا۔ 53 سال کی عمر مبارک تک تو ایک ہی بیوی تھی آپ کی، اور وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ پھر اس کے بعد کتنا ایک وقت ہے، اس میں یہ نکاح ہوئے سارے، اور کنواری کی حیثیت سے آپ کے حرم اقدس میں جو ہستی تشریف لائی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، باقی سب بیوائیں ہیں۔ اور یہ عمر کا وہ حصہ نہیں ہے جس میں یہ کثرت ازواج کا شوق پیدا ہو جائے، ایسا نہیں، وہ ضروریات اس قسم کی تھیں، حالات ایسے تھے، نہیں تو اصل عمر تو 25 سال والی تھی، اس میں تو حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، 28 سال کم و بیش ان کے ساتھ گزارے۔ یہ اب جو صورت حالات مرتب ہوئی تھی یہ اس کے تقاضے تھے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اجازت دی، بلکہ حکم دیا۔ کسی کا نکاح عرش پہ ہو رہا ہے، یہاں آپ کے دل میں تھوڑی سی تنگی پیدا ہوئی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، پھر ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کر دیا ہے نکاح، آپ کو کیا پریشانی۔ اب یہ ہو گئے، فرمایا بس لا یحل لک النساء من بعد، اب نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ کسی کو آپ طلاق دے سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا عدد آپ کے لیے ہے، بیچ میں سے کسی کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں، ایسا بھی نہیں۔ اب سختی بھی آ گئی نا، حکم میں سختی بھی آ گئی، بس جو ہو گئے ہو گئے، اب مزید نکاح نہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آزاد کر دیں اور کسی اور کو جگہ دے دیں، یہ بھی نہیں، بس پکا ہو گیا کام۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، تبدل بہن کا مطلب یہ ہے جیسے امت کے لیے 4 ہیں نا، تو ان میں سے کوئی ایک اگر ہٹا دی جائے تو پھر ایک کی گنجائش بن جاتی ہے، تو یہاں جتنی ازواج مطہرات تھیں اب ان میں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو کوئی خاتون نکاح کے لیے اچھی ہی کیوں نہ لگے، پسند ہی کیوں نہ آئے، قرآن کریم کے کھلے الفاظ۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے، آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ پاک نے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت رکھ دی، الطیب والنساء
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو بہت پسند ہے۔ اور ایک تو وہ ہے جو خوشبو لگائی جاتی ہے نا، آپ کے انفاس کی ایک اپنی خوشبو تھی۔ انسان کے پسینے سے عجیب سی مہک آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے پسینے سے بھی خوشبو ہے۔ اس پسینے کی ایک بوند کسی خوشبو میں ڈال دی جائے تو وہ خوشبو کچھ اور بن جاتی تھی۔ اس کا مزہ، اس کی لطافت، اس کی مہک، اس کا عطر کچھ اور ہی نکھار لے آتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے خوشبو پسند کی ہے، استعمال کی ہے، اور میں یہ بہت پسند ہے۔ والنساء، وفی روایہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اور میں پسند ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ 3 چیزیں فرمایا مجھے پسند، الطیب والنساء یعنی نیک بیوی، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو یہاں اللہ پاک نے بھی فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، نکاح کے لیے کسی کو پسند کرنا یہ درست لائن ہے۔ اللہ پاک نے خود بھی فرما دیا، فَانكِحُوا سورۃ النساء بالکل آغاز، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورت تمہیں دل سے اچھی لگے بھائی اس سے نکاح کرو۔ اس میں کوئی یہ بنانے والے کی بات ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا آپ کا دل چاہتا بھی ہو کسی سے نکاح کرنے کو، نکاح کا راستہ رکھا ہے نا اللہ پاک، اب گنجائش نہیں آگے، بس وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کھلی کھلی بات ہوتی ہے یہاں۔ جو پیمانہ ہے اور جو دائرہ ہے اس کا لحاظ رکھ کے بالکل بات صاف ستھری، اللہ پاک نے فرما دیا بس اس کے بعد آپ نکاح نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ کو زیادہ ایک وقت میں بیویوں کی اجازت ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا، اب تبدیل والا کام بھی نہیں کہ ایک کو میں چھوڑ دوں اس کی جگہ پہ اس عدد کو پورا کر لوں کسی اور سے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل گنجائش بند۔ یہ بھی اب خاص ہے حضور علیہ السلام کے لیے، اس میں حکمت ہے کہ جو آپ کی نکاح میں آ گئی اب وہ کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ چھوڑ بھی دیں یا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بس اب نہ آپ تبدیل کریں گے نہ مزید نکاح فرمائیں گے، بس الا ما ملکت یمینہ، ہاں اگر کوئی باندی جنگی حالات میں آ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو 2 ہی تھی، حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما، بس۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ پاک ہر چیز پہ نگہبان ہے، نگران ہے۔ جو حکم دے دیا ہے پھر آگے آزاد چھوڑ دیا تمہیں، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ پاک کی نگاہ میں نہیں ہو، تم اللہ پاک کے علم میں نہیں ہو، یا یوں کہہ دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہیں ہو، بالکل دست گرفت میں موجود ہو تم۔ یعنی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے نا، نبی علیہ السلام سے فرمایا بس اب اجازت نہیں ہے، اللہ پاک نگرانی کر رہے ہیں، تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی جو اجازتیں ہیں، جو احکام ہیں، ان سب پہ اللہ پاک خود نگران ہیں، نگہبان ہے۔ 5 رکوعات الحمدللہ العظیم اللہ پاک کے فضل سے مکمل ہوئے، اور یہ جو سبق 2 دن کا گزرا ہے
اس میں جو خاص بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کے لیے الگ ہوتے ہیں، صرف ان کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، امت کے لیے نہیں ہوتے، وہ پھر بتا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن بتاتا ہے، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، جس طرح ہمارے لیے روزے کے اوقات ہیں، یہ حضور کے لیے نہیں تھے۔ نفلی روزوں میں آپ نے 2 دن کا مسلسل روزہ بھی رکھا ہے، 2 دن 2 رات، 3 دن کا بھی رکھا ہے۔ بعض صحابہ نے نقل کرنے کی کوشش کی، آپ نے منع فرما دیا، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے، تمہیں میرا کیا پتہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ غیب سے کھلا بھی دیتے ہیں، پلا بھی دیتے ہیں، یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ یہ والے کام بھی ہیں ساتھ، یعنی اس طرح کے اعمال بھی ہیں جو آسان نہیں ہیں، آسان تو دور کی بات ہے، ممکن بھی نہیں ہے کسی کے لیے۔ 3 دن کا روزہ رکھ کے کوئی دکھائے نا۔ اس طرح کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں، ان آیات سے یہ ہمیں اصول مل گیا، جن میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہی وہ حکم ہوتا ہے، امت کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا۔ کبھی قرآن واضح کر دے گا، جس طرح یہاں پہ ازواج مطہرات کی تعداد، ازواج مطہرات کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کو واضح کیا گیا اور فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اس طرح بعض احادیث میں آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ نہ کرنا، خبردار یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، یہ میرے لیے خاص ہے اللہ پاک کا معاملہ، اس میں اتباع نہیں ہے آپ کے لیے، اس میں اطاعت نہیں ہے آپ کے لیے، تو واضح جس کو الگ کر دیا واضح کر دیا۔ اس طرح محدثین جو ہیں وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے لیے جو تخصیصات ہیں ان کو الگ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث کا فن سیکھنے والے، حدیث کا علم پڑھنے والے، وہ اس بات کو سیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکم خاص ہے یا عام ہے۔ عام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حکم حضور علیہ السلام کے لیے بھی وہی ہے اور امت کے لوگوں کے لیے بھی وہی ہے، اور اس پر بھی حدیث آئی ہے۔ اکثر تو اسی طرح حضور نے خود فرمایا، جس طرح اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا، اسی طرح اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل، اسی طرح کلوا من طیبات۔ یہ پھر حدیث میں ان آیات کو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ یہ بس الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، باقی حکم ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حکم جو ہیں جو امت کے لیے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ۔ لیکن کچھ حکم الگ ہیں، جیسے ان آیات میں بیان ہو گئے۔ ان میں کیا بیان ہوا ہے؟ ازواج مطہرات کی تعداد حضور علیہ السلام کے لیے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو برتاؤ ہے، وہ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، امت کے لیے۔ درود شریف۔